روح القدس کی جو ضرورت ہے بھائی صاحب آپ کی زندگی کے ہر ایریا میں اور ہر سٹیپ پر ضرورت، یہ ایسے ہے، میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی خوبصورت گاڑی ہے اور بڑی تیز چلنے والی گاڑی ہے، تو اگر اس کا سٹیئرنگ ہی نہیں ہوگا وہ ٹکرا جائے گی، برباد ہو جائے گی، کیونکہ سٹیئرنگ ہے جو گائیڈ کرتا، اب اس کے ذریعے سے آپ گاڑی کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں. روح القدس بیسیکلی ایماندار کا ایک سٹیئرنگ پوائنٹ ہے. روح القدس ہی آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا اور کس طور سے آگے بڑھنا ہے. اگر ہم روح کی ہدایت سے چلیں گے تو ہم جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کریں گے. یہ آپ کی رہنمائی بھی کرے گا کہ جب آپ روح کی ہدایت سے چل رہے ہیں تو آپ پھر جسم کی خواہشیں جو ہیں، بہت سے گناہ ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں، ذہنی گناہ ہیں، دل کے گناہ، بہت سے جو گناہ، جو ہاتھوں کے گناہ ہیں، ہم ان سے بچے رہیں گے. کیوں؟ روح القدس ہمارے ساتھ ہے، اور یہی ہے ٹو موو اینڈ ٹو واک ان دا اسپرٹ. بھائی صاحب اس کا جو تعلق جو ہے وہ روح القدس کے ساتھ ایک رشتے میں بن جانا، ان دا ریلیشن شپ ود ہولی اسپرٹ. مجھے ابھی بھی یاد ہے بینی ہین کی ایک بک ہے گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ، بڑی مشہور بک، بہت سارے لوگوں نے پڑھی، اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ روح القدس کے ساتھ ایک رشتہ ڈیولپ کریں. ان دا مارننگ، ان دا ایوننگ، ان ویئر ایور یو آر، ایون ان دا کچن، ایون ان دا کار یو آر ڈرائیونگ، بٹ یو ہیو ٹو ٹاک ٹو ہم. جب ہم اس کے ساتھ رشتہ بنائیں گے تو پھر ہی ہم اس سے ہدایات لے سکیں گے. اگر کوئی شخص دعا ہی نہیں کرتا، اگر کوئی شخص پوچھتا ہی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ تو روح کی ہدایت میں نہیں چل سکتا، اور وہ تو نہ تو مسیح میں مضبوط ہو سکتا ہے، نہ ہی وہ جو ہے وہ مسیح میں بڑھ سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر آپریٹ کر سکتی ہیں پاک روح کی ساری نعمتیں اور پھل.